اسکرین پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا، یہ گاؤں کا ایک برانڈڈ کچن ہوا کرتا تھا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ مجھے اپنے گھر کا منظر یاد آ گیا، سیم اسی طرح کا 19-20 کا فرق نہیں، اسی طرح کا کچن ہمارے گھر میں تھا، اسی طرح کی کچی دیواریں ہوتی تھی، اور گھر کے آنگن میں ایک نیم کا ایک امرود کا درخت تھا، ایک طرف گلاب کے کچھ پودے ماں جی نے لگائے ہوئے تھے، اور صبح صبح بیٹھ جاتے تھے اسی چل کے پاس، چل کہتے تھے۔ اماں جی پراٹھے بنا رہی ہوتی تھی اور شور و غل کی گھر میں کیفیت ہوتی تھی، میرا بستہ نہیں مل رہا ہوتا تھا، دوسرے بہن بھائیوں میں کسی کے شوز، کسی کے یونیفارم کا مسئلہ ہوتا تھا۔ ایسے میں غصے سے اماں جی کبھی کبھار کوئی چمٹا اٹھا کے یا کوئی لکڑ اٹھا کے جب مارتی تھی نا، تو وہ سنائپر گن کا شاٹ ہوتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں کہ وہ اسکپ ہو جائے۔ اور جب چلے جانا، اسکول سے جب واپسی ہوتی تھی، ان دنوں میں گرمیوں میں لو چلتی ہوتی تھی، پھر تنور جلایا جاتا تھا، پوری گلی میں ایک تنور ہوتا تھا، وہی ساری خواتین محلے کی جمع ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو پیزا ہے آج کا پیزا، تب مسی روٹی ہوتی تھی، آٹے کے اندر ہی پیاز مرچیں ڈال کے کاٹ کے، اور یا ٹماٹر ڈال کے، پودینہ دھنیا ڈال کے ایڈ کر دیا جاتا تھا، گوندھ لیا جاتا تھا، اس سے جب روٹی بنائی جاتی تھی وہ مسی روٹی ہوتی تھی، انتہائی لذیذ، انتہائی لذیذ۔ پھر اس پہ مکھن لگا لینا، لسی ہونی، پودینے کی دھنیے کی چٹنی بنا لینی، اچار ہونا گھر کا، تو ساتھ میں اپنے ہی کھیت میں سے مولیاں ہونی، وہ کاٹ لینی، انتہائی لذیذ۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا دور حاضر میں تمام 5 سٹارز کھانے، ٹرکش کھانے کھا لیے ہیں، لیکن اس سواد کی جو وہ سواد تھا، وہ جو ٹیسٹ تھا، وہ لذت تھی، اس کی نظیر نہیں۔ ہمسایوں کے گھر سالن بھیجنا اپنا اخلاقی فرض سمجھا جاتا تھا، کوئی احسان نہیں کیا جاتا تھا۔ مٹی کے گھر، مٹی کے برتن ہوتے تھے، لیکن لوگوں کے دل صاف ہوتے تھے، کھیتوں سے اتنا اناج آتا تھا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا تھا۔ گاؤں کی کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی، لوگ اپنا دودھ ان کے گھر دے آتے تھے کہ آج ان کے گھر مہمان آئیں گے۔ نظام الدین صاحب کی مجھے اکثر باتیں یاد آتی ہیں کہ جو قریب بازار ہوتا تھا، وہاں سے اماں نے، کسی نے لہسن بھی اٹھایا ہونا، کسی نے گنے کے پیس کروا کے سر پہ اٹھا لینے، رستے میں کسی نے اگر پوچھنا کہ اماں جی گنے کنے دے لے نے، تے جدوں نے پیچھے پرت کے دسنا نا کہ میں 2 روپیاں دے لے نے یا 3 دے لے نے، تے او گنے کسی دی اکھ چ مار دینے، کسی دی پگ سٹ دینی، لیکن لوگ غصہ نہیں کرتے تھے، فراغ دل کے لوگ ہوتے تھے۔ اور رستے میں کسی کو اپنا سامان پکڑا دینا، کسی کو اپنے بچے بھی کہنا کہ یہ پنڈ نو جا رہے ہیں پتر ہے، میرا سامان لے جائیں، سارا سامان انہوں دے دینا۔ بلکہ نظام الدین صاحب کہندے نے بندے نو سارا سامان پھڑایا، پھر کہا پتر تیرا نا نہیں مینوں آندا، تے کہن لگے اماں مینوں ٹنگنا کہندے نے، کوئی سامان رہ گیا وہ بھی میرے تے ٹنگ لے، یعنی سارا سامان ہی اسے پکڑا دینا۔ لوگ حیا کرتے تھے، گاؤں کے جو بڑے بوڑھے بزرگ تھے وہ سب کے سانجھے ہوتے تھے۔